اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں اس گفتگو کا عنوان ایک مشہور اسکالر ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی فین فالوئنگ ہے۔ جی، ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی صاحب۔ غامدی صاحب کے نظریات اور ان کے افکار کیا ہیں، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ یعنی کہ غامدی صاحب کے نظریات و غامدی صاحب کے افکار تمام مسالک کے نظریات سے مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان پر عبور عطا کیا ہے اور وہ جو بھی بات کرتے ہیں بہت روانگی سے وہ بات کرتے ہیں، اور ان کے بات کرنے کے طریقہ کار سے لوگ اچھے خاصے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید غامدی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بات سندن بالکل ٹھیک ہے، اور کتابوں میں بھی شاید جو قرآن و حدیث کا جو منبع ہے اس میں بھی شاید ایسا ہی مرقوم ہوگا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان میں جو اکثر و بیشتر باتیں جو غامدی صاحب بیان کرتے ہیں ان کے اپنے وہ خیالات و نظریات ہوتے ہیں، اور سلف و صالحین سے آئی ہوئی ان میں زیادہ تر باتیں نہیں ہوتی۔ اب اس بات کو لوگوں نے کچھ اس انداز سے بھی لیا ہے، اور لوگ یوں بھی لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک ہی طرح کی باتیں جب تمام لوگ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں ایک مثال عرض کروں گا کہ مثال کے طور پر کوئی ایک حدیث اگر کوئی محدث کوٹ کر رہا ہے، یا پھر جب کوئی شخص اس حدیث کا حوالہ دے رہا ہے تو وہ بار بار اسی بات کو بیان کر رہا ہے۔ تو اب جب بات ایک ہی طرح کی بات بار بار بیان ہوتی رہے گی تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو اٹینشن نہیں ملتی۔ تو اب آپ کو اٹینشن گریبنگ کرنے کے لیے کوئی ایسی باتیں کرنا ضروری ہوتا ہے جو کہ لوگوں کی مروجہ باتوں سے مختلف ہو اور ہٹ کے ہو۔ اب نتیجتاً ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی جو نئی بات لا رہا ہے وہ غلط ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس قرآن و حدیث کے ظاہر موجود ہیں، ہمارے پاس امت کا اجماع موجود ہے، سلف و صالحین سے جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے وہ موجود ہے، اب ہمارے لیے حق کو اور باطل میں فرق کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں چند نکات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ چند باتیں جو میں ابھی بیان کروں گا انشاءاللہ وہ غامدی صاحب کے نظریات و افکار کو بالکل واضح کر دیں گی، اور آپ یقین کر لیں گے کہ غامدی صاحب یعنی جاوید احمد غامدی صاحب کے نظریات قرآن و حدیث کے صریحاً خلاف ہیں، یہاں تک کہ وہ نص قرآن کے بھی بالکل خلاف ہیں۔ مسلمانوں کے جو تمام مسالک ہیں ان کے نظریات سے، چاہے وہ اجتماعی ہوں، دینی ہوں یا اتحادی ہوں، ان سب سے غامدی صاحب کے جو نظریات و افکار ہیں وہ متصادم ہیں۔ تو نظریات اور عقائد میں غامدی صاحب کے بہت زیادہ تضاد ہے، اور وہ ایسی رائے ہے جو کہ امت کے اندر فتنہ پردازی تک چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ان کی کتاب یعنی میزان جو ان کی کتاب ہے جس میں وہ ریگولرلی لکھتے ہیں، کہ اس میں علامات قیامت کے بارے میں کچھ انہوں نے لکھا ہے، جس کے صفحہ نمبر 178 غالباً اس پر رقم تراز ہیں جو کہ 2014 میں یہ چھپی ہے۔ موصوف لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اب یہ بات چونکہ صریحاً قرآن کی خلاف ورزی ہے اور حدیث کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہی نظریہ قادیانیوں کا بھی ہے، احمدیوں کا بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ اسی پر تو مرزا قادیانی کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ اب غامدی صاحب کے عقائد بھی یہی ہیں، اور پھر غامدی صاحب کا ایک اور عقیدہ ہے جو کہ وہ میزان کے صفحہ نمبر 177 پر لکھتے ہیں کہ قرب قیامت میں کوئی مہدی و ہادی نہیں آئے گا، کسی امام کا ظہور نہیں ہوگا، کوئی بھی امام مہدی جو ہے وہ آنے والے نہیں ہیں۔
یعنی وہ امام مہدی کے ظہور کے بھی خلاف ہیں۔ اچھا، ان کی ایک اور کتاب ہے اشراق، اس کے صفحہ نمبر 67 پر لکھتے ہیں، 67 پر لکھتے ہیں کہ کسی بھی امتی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ 2008 میں ان کی چھپی ہے، اور اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ کسی بھی امتی کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی کافر نہیں ہے۔ تو غلام احمد پرویز مرزا سمیت کوئی بھی کافر نہیں ہے، حالانکہ ان کا قرآن کی نص سے اختلاف ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کا رسول دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ رسول اللہ کا دینا اور منع کرنا قرآن و حدیث ہے۔ اب ان کو چھوڑ دینا خود قرآن و حدیث کا انکار ہے۔ اچھا، پھر یہی بات جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیمپ سے سننے کو ملتی ہے کہ ہم مرزائیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر آج ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں تو وہ بھی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ بھائی یہ کون سا اصول ہے؟ اچھا، ایک مفتی راشد صاحب ہیں جنہوں نے قادیانوں کے جو موجودہ بڑے ہیں، میرے خیال سے خلیفہ ہیں، ان کا ایک کلپ بھی چلایا ہے، اور جس میں وہ کہتا ہے کہ جو بھی کلمہ گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے۔ اب انہوں نے انجینئر صاحب کو بھی کافر کہنا چھوڑ دیا ہے، اس سے پہلے وہ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بھی کافر کہتے تھے، اور تمام امت کو جو کہ احمدی منہج سے ہٹ کے ہے سب کو ہی کافر کہتے تھے اپنے سوا، وہ کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ یا تو مرزا صاحب کو قادیانیوں نے پلانٹ کیا ہے، یا پھر یہ شخص اول درجے کا بے وقوف شخص ہے اور علم سے بے بہرا شخص ہے، اس کو خبر ہی نہیں کہ تکفیر ہوتی کیا ہے، یا پھر یہ شخص راہ گم کردہ ہے۔ یہی حال ان صاحب کا بھی ہے، گاندھی صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ یعنی کل کو کوئی اٹھ کر کچھ بھی کہہ دے کہ جب تک وہ آپ کو کافر نہیں کہے گا آپ بھی اسے کافر نہیں کہے گے، یہ اصول تو قرآن و سنت کے منافی ہے، اور یہ یقین گاندھی صاحب کا اپنا گھڑا ہوا اصول ہے، اور وہ اسی اصول پر جو قادیانی ہیں، جو مسلمانوں کے مخالف ہیں، وہ واہ واہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو الو ہی سیدھا ہو رہا ہے۔ گاندھی صاحب کے اس اصول کے مطابق تو قادیانی بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ اب اس بات سے ظاہر ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ تو ان کی پشت پناہی کریں گے اور کہیں گے کہ یہ لوگ آپ کی تکفیر نہیں کرتے تو آپ بھی نہ کریں۔ جب پوچھیں گے کہ بھائی اس کی سند کیا ہے، تو کل کو وہ کہیں گے کہ اس کی سند انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا فتویٰ ہے، جناب جاوید احمد گاندھی صاحب کا فتویٰ ہے۔ جو شخص بغیر ترجمے کے، میں انجینئر مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، کہ جو شخص بغیر ترجمے کے قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، اب وہ فتویٰ دے رہا ہے۔ بھائی دین میں فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور فتویٰ دے دے۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جماعت میں سے بھی ہر صحابی جو ہے وہ فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ اچھا، اب اگلی بات بتاتا ہوں کہ گاندھی صاحب کی یہ حدیث مطلب دین میں کسی عقیدے اور عمل میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میزان کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں کہ گویا حدیث جو ہے وہ دین سے باہر کوئی شے ہے، یعنی ہم حدیث سے کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتے عمل یا عقیدے میں۔ استغفر اللہ، کتنے عمل ہیں جو حدیث میں آئے ہیں جو کہ قرآن میں نہیں ہیں، جو قرآن میں موجود نہیں ہیں، اور حدیث ان مسائل کی وضاحت کرتی ہے۔ اچھا، پھر گاندھی صاحب جناب میزان کے صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں ان کی کل تعداد صرف 27 ہے، بس اس کے علاوہ ان 27 سنتوں کے علاوہ کوئی۔ اچھا جی، اسی طرح ان کی ایک اور رسالہ ہے مقامات، جس کے صفحہ نمبر 138 پر وہ لکھتے ہیں، یہ 2008 میں چھپا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ داڑھی جو ہے، داڑھی سنت بھی نہیں ہے اور واجب بھی نہیں ہے، اور داڑھی جو ہے یہ دین کا حصہ بھی نہیں ہے۔
اب پھر آ جائیں جناب اکتوبر 2011 اشراق کے صفحہ نمبر 2، اس میں لکھتے ہیں کہ اجماع دین یعنی کہ دین میں بدعت کا اضافہ ہے۔ پھر لکھتے ہیں اسی رسالہ اشراق میں صفحہ نمبر 95 پر کہ مرتد کی شرعی سزا رسول اللہ کے زمانے میں خاص تھی، اب جو ہے وہ بالکل اب مرتد کی سزا ہی ختم ہو چکی ہے۔ پھر یہ ایک ان کا رسالہ ہے برہان، اس میں لکھتے ہیں کہ جو کہ صفحہ نمبر 35 سے 46 تک رجم اور شراب نوشی کی کوئی حد نہیں ہے، اس پر کوئی حد نہیں لگے گی، کوئی سزا نہیں، مطلب اس جرم پر حد جاری نہیں کی جا سکتی۔ پھر برہان کے صفحہ نمبر 145 پر لکھتے ہیں کہ فساد فی الارض یعنی قتل کی سزا، اس کے جواب میں قتل نہیں ہو سکتی۔ پھر لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی صرف ایک قرات ہے، باقی قرات سب عجم کا فتنہ۔ میزان کے صفحہ نمبر 32 پر جو کہ 2002 میں چھپا ہے، لکھتے ہیں کہ فقہا کی آراء کو اپنے عقل اور علم کی روشنی پر پرکھا جائے، پھر اس کے بعد آپ خود عالم بن جائیں، آپ خود مجتہد بن جائیں فقہا کی آراء کے مقابلے میں، یعنی آپ خود عالم ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ فتنہ ہے، اور اس امت میں فتنہ پیدا کر رہا ہے یہ شخص، یعنی کہ اگر ہر شخص اپنی سوجھ بوجھ سے دین میں تعویلات کرتا پھرے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بھائی تمہاری اور ہماری عقل کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم فقہا کی آراء کو اپنی مرضی سے استعمال کرتے پھریں۔ عقل تو صرف اتنی ہی سمجھ سکتی ہے جتنا اسے علم ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں فقہ کے بارے میں واضح طور پر سارے احکام معلوم نہیں ہیں، اور کتنے ہیں جنہیں معلوم ہے اور ان کی قرآن و حدیث و اجماع پر نظر ہے، یعنی اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خود مجتہد ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں۔ یا پھر یہ تو انسان کے، یہ تو وہ بات ہوگی کہ انسان کو اس کے نفس کے حوالے کرنے والی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ مجتہد ہو نہ ہو، عالم ہو نہ ہو، اسے اجتہاد اور فتویٰ صادر کرنے کا حق ہے، یعنی اجتہاد کی اہلیت کی کوئی شرط متعین نہیں ہے، یعنی کوئی بھی جو سمجھے اسے تفقہ فی الدین حاصل ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ معاذ اللہ، فتنہ فساد پیدا کرنے کے لیے ان کا ایک جملہ یہی کافی ہے، اور اسی منہج پر جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اور ان جیسے دوسرے بھی دیگر کچھ لوگ ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ان لوگوں کو بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ جو کہ دین میں فتنہ پردازی کر رہے ہیں، جو کہ نہ تو کہیں سے علم دین انہوں نے حاصل کیا ہے، بلکہ اپنی ہی طرف سے ایک تشریح یا دین کی ایک ایسی وہ تبلیغ وہ شروع کر رہے ہیں جو کہ بالکل ہٹ کے ہے۔ اور ان لوگوں نے یہ خود فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ عالم ہے، اور جو خلا وہ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے فالورز ہیں، جو ان کو ہی کل علم سمجھ رہے ہیں اور وہ ان کو سراہ رہے ہیں۔ آپ کا علم ہے یا نہیں، اس کی سند دینے والے آپ خود ہیں، یعنی کہ آپ عالم ہیں، مثال کے طور پر آپ خود کو عالم کہتے ہیں اور اس کی سند بھی آپ خود ہی دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں عالم ہوں۔ مثال کے طور پر کہ ایک شخص میں جانتا نہیں ہوں، مگر میں خود اپنے اوپر ہی سوال کر رہا ہوں اور خود ہی میں جواب دے رہا ہوں کہ ہاں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، گاندھی صاحب کا جو رسالہ ہے اشراق، اس کے صفحہ نمبر 2 پر کہتے ہیں کہ نبی اور صحابہ کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر اقدامی جہاد جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں، یہ بالکل انگریزی بول رہا ہے، اور کون بول رہا ہے؟ اپنے رسالہ برہان کے صفحہ 181 پر موصوف لکھتے ہیں کہ تصوف عالمگیر گمراہی ہے، اور یہ دین اسلام سے متوازن ایک الگ دین ہے، یعنی کہ جو علم عرفان ہے یا تصوف ہے، یہ بالکل دین سے متوازن ایک الگ دین ہے۔ قرآن میں تزکیہ نفس کی آیات کیا موجود نہیں ہے؟ اور پھر تزکیہ نفس کی خاصیت تو ہے ہی عرفان۔ تزکیہ نفس شریعت کے قوانین کو توڑ کر نہیں کیا جاتا، اور جو ایسا کہتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں۔ شریعت کی بنیادوں پر کھڑے ہوئے سیر و سلوک کرنے والے متقی و پرہیزگار ہیں، اور جس کا اہم جز خوش اخلاقی اور حلم و برداشت ہے۔
کہ عارف باللہ شخص جو ہے وہ کبھی بد اخلاق نہیں ہوتا، اور جو بد اخلاق ہوتا ہے وہ کبھی بھی عارف۔ اب جناب اسی طرح غامدی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت غور طلب بات ہے، کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام باغی اور یزید ایک متحمل مزاج عادل بادشاہ تھا، اور کربلا کی کہانی 100% افسانہ اور من گھڑت داستان ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ غامدی صاحب کے نظریات و افکار ہیں اور یہ ان کے خیالات ہیں۔ اب یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ میں مطلب اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، یہ غامدی صاحب کی جو تصنیفات ہیں یہ ان سے استفادہ کر رہا ہوں، اور انہی سے میں آپ کو جو حوالے دے رہا ہوں آپ یقیناً چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہ برہان کے صفحہ 25 سے 34 تک جو ہے اس میں لکھتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم، عورت اور مرد، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں ہی برابر گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ پھر جناب اشراق میں لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے، یعنی کہ ریاست نصاب کو اوپر نیچے کر سکتی ہے اور ریاست کو یہ حق حاصل ہے۔ یہ تو اللہ اور رسول کے خلاف عمل ہے۔ اور میزان کے صفحہ نمبر 14 پر کہ سنت صرف وہ چیز ہے جس کو حضرت ابراہیم کے دین کے نام پر جاری فرمایا، اور یہ قرآن سے مقدم ہے، یعنی اگر کہیں اس کا ٹکراؤ قرآن سے ہوگا تو یہود و نصارہ کے متواتر عمل کو ترجیح دی جائے گی معذل۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ عورت مردوں کی نماز میں امامت کروا سکتی ہے، یعنی یہ فتنے کے ہر دروازے کو کھول رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان کے افکار، ان کے نظریات اور ان کے عقائد کتنے بھرے پڑے ہیں، امت کے سلف و صالحین کے خلاف ہیں، اور قرآن و سنت سے ایک متضاد رائے ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو بھی قرآن و سنت کے متضاد رائے ہوگی وہ فتنہ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ یہ اپنے ماہنامہ اشراق مئی 2005 کے صفحہ نمبر 35 سے لے کر 46 پر موصوف لکھتے ہیں کہ دوپٹہ جو عورتیں پردہ کرتی ہیں اس کی کوئی شرعی چیز نہیں ہے، یہ کوئی بھی شرعی چیز نہیں، یہ محض ایک کلچرل شے ہے۔ عجیب ان کے معاملے ہیں بھائی۔ پھر اشراق جو 2003 اور مئی 2004 کے رسالے ہیں ان پر لکھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اس پر صرف اور صرف یہودیوں کا حق ہے۔ ان باتوں سے تو یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں یہ پلانٹڈ شخص ہیں، انہیں یہودیوں سے فنڈنگ آتی ہے یا پھر انہیں عیسائیوں سے فنڈنگ ہوتی ہے، اور ان کا منہج صحیح منہج نہیں ہے، یہ ہیں ہی مطلب یہودیوں یا عیسائیوں کے پلانٹڈ کیے ہوئے شخص ہیں۔ اب ایک اور بات، یہ جو دین میں نئی باتیں بتا رہے ہیں کہ ایسی باتیں بتا رہے ہیں جو صریحاً قرآن و سنت کی نص کے خلاف ہیں اور قرآن سے ٹکراتی ہیں۔ پھر طلاق کے بارے میں یہ جناب 2022 کا جو ان کا رسالہ چھپا تھا اشراق، اس کے صفحہ نمبر 45 میں لکھتے ہیں کہ آپ اگر نیت کے بغیر طلاق دیتے ہیں تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر زبان سے آپ کہہ دیتے ہیں طلاق اور طلاق کا عمل کرتے ہیں تو اس سے طلاق نہیں ہوگی، یا پھر اگر آپ لکھ کے بھی دے دیتے ہیں۔ اب محترم یہ چند مثالیں یا چند باتیں ہیں جو میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اور جتنی بھی باتیں میں نے بیان کی ہیں ان کے جو ہیں میزان یا برہان یا اشراق، جتنے بھی ان کے رسالے ہیں جن پر یہ خود لکھتے ہیں، یہ باقاعدہ میں نے صفحہ نمبر اور سن کے اعتبار سے جو ہے نا وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں، آپ ان کو جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اور آج کل انٹرنیٹ میڈیا پر چیک کرنا، کسی بھی چیز کو پرکھنا مشکل بالکل نہیں ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہیں غامدی صاحب کے نظریات اور ان کے افکار۔ اب فیصلہ آپ عوام کے اوپر ہے کہ آپ ان کی ان باتوں کو چیک کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ غامدی صاحب کے جو نظریات یا ان کے افکار ہیں کیا ان کو فالو کیا جا سکتا ہے، کیا دین کے اندر ایک بالکل انوکھا اور ایک نئی چیز جو یہ غامدی صاحب لے کر آئے ہیں، کیا اس کی دین میں گنجائش ہے؟
ہماری آج کی کاوش یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ چیز پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ یہ جتنے بھی دین کے نام پر نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کی آگاہی عوام کو زیادہ سے زیادہ ہو، اور لوگ کسی دوسرے شخص کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے آگاہ کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔